کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر صاحب پہ ہونے والے بزدلانہ اور قاتلانہ حملے سے متعلق کیپٹل ٹاک کے اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر سلیم صافی حاضر خدمت ہیں اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں انصار عباسی صاحب، آسمہ شیرازی صاحبہ، بلال ڈار صاحب اور جناب رانا جواد صاحب۔ پہلے تو ڈار صاحب آپ بتائیے کہ یہ صحافت خطرے میں ہے، صحافی خطرے میں ہیں۔ ایک سوال ذہن میں ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، صحافتی تنظیمیں جو ہیں جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، وہ تو ایسے واقعات کے اوپر ہمیشہ سراپا احتجاج بھی رہیں، سڑکوں پہ بھی آئیں، عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے اور قانون بنانے والوں اور قانون نافذ کرنے والوں کے پاس بھی بار بار گئے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک جو پاکستان کے اندر اگر سچویشن دیکھیں تو صرف پاکستان میں 2 قاتلوں کو، صحافیوں کے جو 2 واقعات ہیں ان میں سزائیں ہوئی ہیں۔ ایک امریکی صحافی ڈینیل پرل جس کے قاتلوں کو سزائے موت دی گئی اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا، لیکن اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ امریکی ایک صحافی تھا اور امریکن پریشر کی وجہ سے راتوں رات اس کے قاتلوں کو نہ صرف پکڑا گیا بلکہ سپیڈی ٹرائل کر کے ان کو سزائیں بھی دی گئی اور عمل درآمد بھی ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ولی خان بابر، ایک طویل لڑائی، ایک طویل جدوجہد کرنے کے بعد پہلی کورٹ سے ان کو سزا ہوئی۔ اب جو کہ حامد میر صاحب کا معاملہ ہے، اس کے اوپر میری جو ابھی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ افضل بٹ صاحب اور سیکرٹری خورشید عباسی صاحب سے جو بات چیت ہوئی اور دیگر عہدیداران سے ہوئی ہے، ایک تو پی ایف یو جے کا مطالبہ ہے کہ ایک ایسا کمیشن قائم کیا جائے جو سرکار پہ مشتمل نہ ہو، جس میں ایک نمائندہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہونا چاہیے، اس میں ایک نمائندہ جو ہے وہ سینئر صحافی ہونا چاہیے، اسی طرح سے مل کے ایک بنایا جائے کمیشن، اور وہ کمیشن آزادانہ بھی ہو اور اس کی جو بھی فائنڈنگز آئیں وہ کمیشن کرے کیا؟ وہ کمیشن اس بات کو چیک کرے کہ جو دیکھیں نا، جو ابھی ایک تو پہلے جو کمیشن بنائے گئے، جس طرح سلیم صافی صاحب کا کمیشن بنایا گیا، اس میں حالانکہ سلیم شہزاد صاحب کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا تو اس میں حالانکہ بہت سارے ایویڈنس دیے گئے، ان کی اپنی ای میلز دی گئیں، ان کے دوستوں کے جو انہوں نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے اور مجھے فلاں طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں، لیکن سب چیزیں ہونے کے بعد آخر میں اس کا نکلا کچھ نہیں، کیونکہ اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار کے لوگ تیر مارا یا اس کمیشن نے کہ ہم ایک اور کمیشن بنا دیں گے تو صاحب اس کمیشن کے حوالے سے یہ لوگوں کا اعتراض ہے، پی ایف جے کا اعتراض ہے کہ کیونکہ اس میں سرکار کے لوگ زیادہ شامل تھے اور سرکار کا پریشر تھا، اس لیے اس وقت سرکار کے ترجمان اور وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، غالباً وہ کراچی بھی پہنچے ہیں، ان کا موقف جانتے ہیں۔ پرویز رشید صاحب السلام علیکم۔ جی پرویز رشید صاحب کی لائن منتقل کرتی۔ جی کوئکلی میں جب تک پرویز صاحب سے بات نہیں ہوتی، جو صحافتی تنظیموں کی انہوں نے بات کی، صحافیوں کے اندر بھی اب یہ فیلنگ آ رہی ہے انفارچونیٹلی کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ سوائے احتجاج کے کچھ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ ہم صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ اب اس کو ایک اس پلیٹ فارم کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے تمام صحافی تنظیمیں اور جو مالکان ہیں ان کو بھی مل بیٹھنا ہوگا۔ اب ہمارے اپنے میڈیا کے اندر دیکھیں کہ اگر ایک صحافی پہ اٹیک ہوتا ہے، دوسرا چینل نہیں چلائے گا وہ خبر، اس کو فوکس نہیں کرے گا، تو ہمیں میرا خیال ہے کہ جی آسمہ کائنڈلی آپ سے دوبارہ میں بات کروں گا۔ پرویز رشید صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے۔ پرویز رشید صاحب السلام علیکم۔ جی ساری دوبارہ ان کی لائن ڈراپ ہوگی، جی آپ کنٹینیو۔ تو یہ ہمارے اپنے جب لوگوں کے اندر اتفاق نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم کبھی بھی کوئی بات، دوسری بات ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، اس میں پرائم منسٹر کے ساتھ ایجنڈے پہ یہ رکھا گیا کہ طالبان سے یا دہشت گردوں سے جب مذاکرات آپ کے ہو رہے ہیں تو اس میں ایجنڈے پہ رکھا جائے کہ صحافیوں کو پروٹیکشن فراہم کی جائے۔ تو میرا خیال ہے اس میں اور بھی شامل کرنا چاہیے کہ حکومت سے یہ بھی کہا جائے کہ وہ جتنے صرف طالبان یا دہشت گرد نہیں، جتنے اور تنظیمیں ہیں ان سے بھی پروٹیکشن کے لیے اس کو بھی ایجنڈے میں شامل کیا جائے، اور شاید حساس اداروں کا نام اسپیسیفکلی اس کے اندر مینشن ہونا چاہیے کہ ان کو بھی آن بورڈ لے کے پوچھا جائے کہ آپ صحافیوں کے اوپر جو شکایات ہیں صحافتی تنظیموں کو اور صحافیوں کو، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میرے خیال ہے ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو بھی سامنے لایا جائے۔ چیف جسٹس پرانے بیچارے پچھلے جو ہے بلاتے رہے ان کو کورٹ میں، وہ نہیں آئے، لیکن اب شاید ٹائم آ گیا کہ اگر کوئی شک کر رہا ہے، جیسے عامر میر صاحب خود ایف آئی آر ہے، وہ ان کے بھائی ہیں، اگر وہ شک کر
کر رہے ہیں تو ان کو پیش کریں, ان کو سامنے لے کے آئے, ان سے انویسٹیگیٹ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہی ہوں گے, لیکن یہ ان کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی صورتحال کو کلیئر کرے تاکہ ہر کوئی اٹھ کے ان کے اوپر الزام نہ لگا دے. تو میرے خیال ہے یہ بہترین موقع ہے, اس پہ سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا اور چھوڑنا نہیں پڑے گا. سب مل کے کریں گے تو شاید کچھ اس کا رزلٹ نکل سکے. انصار بھائی صاحب, یہ بتائیے کہ صحافتی تنظیمیں یا ہم صحافی کچھ کر سکتے ہیں, اور اگر شاید ہم صحافی تو اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن کیا مالکان وہ اسی طرح ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دا جرنلسٹ اینڈ ٹو پروٹیکٹ دا میڈیا؟ دیکھیں, میں آئی سیریسلی ڈاؤٹ, بیکاز وہی بات جو خود ہی بتا رہے ہیں کہ ماسوائے ڈینیل پرل کے آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوا, کسی بھی صحافی کے اتنے مرڈرز ہوئے, کسی کا کلر نہیں پکڑا گیا, کسی کو سزا نہیں ملی. اور پھر یہی بات کہ جی فرض کریں اس گروپ کے بندے کو اگر اٹیک ہو گیا تو یہ گروپ یا ایک آدھ گروپ اور تو فوکس کرے گا, باقی کچھ ہیں وہ تو ٹوٹل بلیک آؤٹ کر رہے ہیں. اب یہ بات جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں حامد میر نے خود لکھ کے کہا, پھر اس کے بھائی نے کہا اور نومینیٹ کیا کہ یہ لوگ ریسپانسبل ہوں گے. ہم پری جج نہیں کر رہے, میں بینگ انصار عباسی پری جج نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں آئی وڈ دا لاسٹ پرسن, اللہ نہ کرے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس کام میں انوالو ہوں. لیکن ابھی جو کامران صاحب بات کر رہے تھے کہ انسٹیٹیوشن کی بات, دیکھیں میں تو وہ ایک اسپیکٹ ہے کہ انسٹیٹیوشن کی بات نہ کر کے میں اس کی رسپیکٹ انسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھنگ میں اس طرح چاہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آئی ایس آئی کا نام لیا جائے گا بیکاز آف دا ہائی پروفائل. یہ جو سارا ہوا اٹیک ہوا, پوری دنیا میں آئی ایس آئی کا نام بدنام ہوگا. ہم اگر چپ بھی ہو جائیں, انڈیا کرے گا, پوری دنیا کرے گی. اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ کے لیے ضروری ہے دو چیزیں. بندوں کا پکڑا جانا کہ کس نے حملہ کیا, سب سے بڑا ڈیفنس یہ ہے کہ جی آپ نکال لائیں کہ جی یہ والی تنظیم تھی, انہوں نے یہ کلرز ہیں آپ کے سامنے, سوری یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا حامد میر کے اوپر. دوسری بات یہ کہ جب تک وہ چیز نہیں ہوتی تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر ہوتا ظہیر الاسلام کی جگہ تو میں فار دا سیک آف دا ریسپیکٹ اینڈ سینٹیٹی آف دا انسٹیٹیوشن میں کہتا کہ میں سائڈ پہ جا رہا ہوں کیونکہ میرے پہ الزام لگا ہے اور آئی ایم دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن. دیکھیں جو فرد ہوتے ہیں نا وہ اداروں سے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ظہیر الاسلام صاحب سائڈ پہ ہو گئے تو آئی ایس آئی کو کوئی چلا ہی نہیں سکتا, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ادھر تو انصار صاحب وہ کہیں گے کہ بھائی ادھر الزام کس پہ نہیں لگتا, صدر پہ لگتے, وزیر اعظم پہ لگتے, وہ پھر بھی کنٹینیو کرتا ہے, آپ اینکرز پہ لگتے ہیں. وہ اور چیز ہے, دیکھیں وہ اور چیز ہے. یہ جو آپ کے انسٹیٹیوشن ہیں نا, ڈیفنس کے جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ان کا کرٹیسزم میں ان لوگوں میں سے سمجھتا ہوں کہ جی ملٹری ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو کرٹیسزم سے بیونڈ ہونا چاہیے. تو اب ظاہر ہے جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی اور پھر آپ کوئی تدبیر نہیں کریں گے, اب فرض کریں آپ نہیں کرتے نا, پوری دنیا شور مچاتی رہے گی. چلے ہم چپ ہو جائیں, انصار عباسی خاموش ہو جائے گا, لیکن کیا آپ پوری دنیا کو چپ کرائیں گے؟ جی ہمارے ایک اور معروف اینکر اور معروف پروگرام خبرناک کے ہوسٹ آفتاب اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ممتاز لکھاری بھی ہیں. آفتاب اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفتاب صاحب, آپ کی اکثر نوک جھوک جاری رہتی ہے تحریروں میں بھی, میری طرح حامد میر صاحب کے ساتھ. آج ان کے خلاف جو واقعہ ہوا ہے, جو بزدلانہ کارروائی ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ اس سے متعلق؟ یہ صافی صاحب انتہائی گھناؤنی حرکت ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور نوک جھونک, میری نوک جھونک اس کے ساتھ حامد کے ساتھ آج کی نہیں ہے, اس وقت سے ہے جب سے میں نے ٹی وی پروگرام بھی شروع نہیں کیا تھا. یہ میں آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جی. اور ٹھیک بھی رہتی ہے, ہماری کرکٹ کے اوپر بھی لاگت بازی رہتی ہے, لیکن اس کے ایک بہترین صحافی ہونے میں اور ہم سے بہت بہتر صحافی ہونے میں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں, پہلی بات. دوسرا یہ کہ کیپٹل ٹاک پر حملہ دراصل جرگہ پر حملہ ہے, یہ خبرناک پر حملہ ہے, یہ آج کامران خان پر حملہ ہے. اور ہر پروگرام جیو کا جو آن ایئر ہے وہ کیپٹل ٹاک ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہا جائے کہ حامد میر اگر زخمی ہو گیا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کرے, اس کو زندگی عطا کرے. وہ ہمارا دوست ہی نہیں بھائی ہے, اور آج تو باقاعدہ ہم سمجھتے ہیں سرخیل ہے, ہم سب کا ہیرو ہے وہ. لیکن کچھ چیزیں اس پورے سارے سیناریو میں جذبات کی بھینٹ چڑھتی نظر آ رہی ہیں مجھے. بڑے عجیب و غریب اینگلز نکلتے نظر آ رہے ہیں, اور ہماری قوم کی
یہ کہانی آج کی نہیں ہے، 5000 سال پرانی ہے اس خطے کی، کہ ہم خواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں اور پہاڑ کو رائی سمجھتے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ پہاڑ ٹوٹ نہیں پڑتا ہمارے اوپر۔ اب یہ کہنا کہ یہ کس نے کیا ہے، کسی کو نامینیٹ کرنا، کسی ایجنسی کو نامینیٹ کرنا، یہ میں اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کرتے، میں خود ہی ایک وہ جو ہے نا روانی میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں، مجھے ٹوک دیجیے گا اگر ٹائم کا کوئی کنسٹرینٹ ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا۔ نہیں، ٹائم کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں آفتاب صاحب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس طرح کا جب واقعہ ہوتا ہے تو پہلے اہل خانہ سے رجوع کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی الزام عائد ہوا ہے تو خود حامد میر صاحب کو کوٹ کر کے ان کے بھائی کی طرف سے عائد کیا گیا ہے۔ جی 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 ان کے بھائی کی طرف سے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو اضطرار کہتے ہیں، جو ٹراما، جو کیفیت، جو اس وقت شدت جذبات کی حامد کی فیملی فیس کر رہی ہے وہ ہم اور آپ نہیں کر رہے، حالانکہ دیکھا جائے تو لوز سینس میں ہم بھی اس کی فیملی ہیں جی، ہم نے بھی ایک ٹراما فیس کیا، لیکن اس کی جو فرسٹ فیملی ہے وہ تو ظاہر ہے اس ٹرامیٹک کنڈیشن میں کچھ ایسی باتیں بھی کر سکتی ہے جو حقیقت کے بہت قریب ہوں، لیکن بہرحال اضطرار کی باتیں ہیں، اور ایسی بات جبکہ جو انتہائی سنگین بیان کی نوعیت اختیار کر لے اس پر ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی چالاک فریق، کوئی بھی فریق ایسا جو اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی مہارت کے ساتھ، میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ جو آج واردات ہوئی ہے نا، یہ اگر اس نے کی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو انتہائی بھونڈی حرکت کی ہے، انتہائی بھونڈے انداز میں کی ہے، اس شخص کو یا اس ادارے کو بے وقوفی کی وجہ سے ڈسمس اور سیک کر دینا چاہیے کہ بھی تم تو بے وقوف ہی بہت ہو، تمہیں اتنی سینس بھی نہیں ہے، یہ تو ایس ایچ او بھی اس طرح نہیں کرتا۔ اور اگر یہ کسی تیسرے فریق نے کی ہے جس کی طرف دھیان ابھی کسی کا نہیں گیا تو اس نے انتہائی مہارت کے ساتھ ایک سرجیکل سٹرائک کی ہے۔ سر، موٹر بائک جب اس طرح کی حرکت کرتی ہے نا تو اس کا اینگل وہ نہیں ہوتا جو گاڑی سے گاڑی میں فائر کرنے والے کا ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور آپ کو جہاں چاہے ہٹ کر سکتا ہے۔ وہ یہ انتہائی محتاط طریقے سے ایک ایسی فائرنگ کی گئی کہ جس میں اپنے مقاصد اور انتہائی گھنونے اور مذموم مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنے کی کسی تیسرے ادارے نے کوشش کی ہو سکتی ہے۔ میں بھی ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا، ہو سکتا ہے عامر میر ٹھیک کہتا ہو، عامر میر میرا بڑا ہی عزیز دوست ہے، حامد میر اس کے بعد میرا دوست بنا، وہ چھوٹا بھائی میرا زیادہ عزیز دوست ہے اور میرے دل کے زیادہ قریب ہے۔ میں اس وقت سے لگاتار کوشش کرتا چلا جا رہا ہوں اس کے ساتھ بات کرنے کی، لیکن انفارچونیٹلی اس کا فون لگاتار جو میرے پاس ہے وہ بند مل رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کرنا چاہ رہا تھا، بلکہ میں اس کی طرف وزٹ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ہم بیٹھ کر معاملے کی تہ تک پہنچے، کیونکہ ہم نے ایک سے زائد مرتبہ اس قسم کی سچویشن پر اپنے نوٹس ایکسچینج کر رکھے ہیں۔ تو اچھا اقبال صاحب، جو ماضی میں ہماری روایت رہی ہے اس طرح کے معاملات کی تہ تک پہنچنے کی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان جیسے ملک میں حامد میر صاحب پہ ہونے والے اس حملے کے واقعے کی تہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے جس کے ہوتے ہوئے ممکن ہو سکے کہ ہم تہ تک پہنچے؟ اس کے اوپر صدق نیت کے ساتھ، انتہائی صدق نیت کے ساتھ ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر کہ جی ایک ہفتے کے اندر جو شواہد سامنے آتے ہیں وہ پیش کیے جائیں، تشت ازبام کیے جائیں، میڈیا پہ آ کے بات کی جائے کہ جی یہ اب تک کی فائنڈنگ ہے، ٹھیک، اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ سرا ضرور آتا آئے گا اور اگلا ہفتہ آپ اس سرے کی روشنی میں آگے بڑھیے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ سارے کا سارا آئرن کلیڈ کے پیچھے چھپ جاتا ہے، پھر وقت گزر جاتا ہے، اور ایک اور بد نصیبی اس قوم کی کہ جوں وقت گزرتا جاتا ہے ہم اپنی پرانی ذلتیں بھولتے جاتی ہیں، اور اس کا معاملہ تو یہ تو قائد اعظم کی وفات سے لے کر لیاقت علی خان کا مرڈر اور ابھی جی بہت شکریہ آفتاب اقبال صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ رانا جواد صاحب، یہ جو میڈیا کے خلاف اس طرح کی گناؤنی وارداتیں ہوتی ہیں تو ایک اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کچھ حوالوں سے میڈیا کا کردار بھی گناؤنا ہو گیا ہے، اس لیے وہ نشانہ بن رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میڈیا اس وقت نشانہ پہ ہے، اس میں خود ہم میڈیا والوں کی بھی کوئی غلطی ہے، کہیں ہم بھی تجاوز کر رہے ہیں، یا کہیں ہمارا کردار بھی گناؤنا ہے کہ کچھ گروپ یا کچھ لوگ یا کچھ ادارے ہمارے خلاف اس طرح کی گناؤنی حرکتوں پہ مجبور ہو گئے؟
سلیم، میڈیا کا بنیادی رول تو واچ ٹاک کا ہے اور انفارمیشن کو پھیلانا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے ہاں جو انحطاط ہوا اس میں میڈیا کے اندر بھی انحطاط ہوا. ایسا بھی ہوا کہ ہمارے اندر میڈیا کے اندر کچھ لوگوں نے ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کیا, کسی کا نظریہ اٹھا کے اس کو پروپوگیٹ کیا. لوگوں نے یہاں پہ سرٹیفکیٹ بانٹنے ہیں کہ یہ محب وطن ہے, یہ اسلام پسند ہے, یہ لبرل ہے, یہ فاشسٹ ہے. یہ ہے ہمارے میڈیا میں بدقسمتی سے. ہمارے ہاں سبجیکٹو جرنلزم کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, آبجیکٹو جرنلزم کی جگہ کم ہے یہاں پہ, لیکن ہم ایوالو ہو رہے ہیں. مجھے افسوس اس ساری بحث میں یہ ہو رہا ہے کہ اتنا برا واقعہ ہوا, اتنا افسوسناک واقعہ ہوا, اور ہم اس بحث میں الجھتے جا رہے ہیں کہ کیا الزامات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ایز جرنلسٹ بڑے بڑے مرڈر سینز میں نے کور کی. یہ بات کر رہے تھے ڈینیل پرل کی, اس واقعے کو میں نے تھرو آؤٹ کور کیا تھا. اس پہ بھی کہا گیا تھا کہ ISI نے کیا, اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کرا دیا. بڑے الزامات تھے, لیکن وہ واقعے کے ملزموں تک کیسے پہنچے؟ اس پہ پولیس کی اور جو اس ادارے کی جس کے اندر وہ کام کرتے تھے, وال اسٹریٹ جرنل کی, بہت زیادہ انوالومنٹ تھی. انہوں نے پوری طرح سے سپروائز کیا اور کسی بھی ججمنٹ پہ نہیں پہنچے. جتنی بھی تھیوریز تھی اس کو اون نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم اس لیے انصاف تک نہیں پہنچ پاتے ہیں کہ جس آدمی کا جو ایجنڈا ہوتا ہے, جو اس نے اینک پہنی ہوتی ہے, وہ فوری طور پہ اس فیصلے پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. میڈیا کا, اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو, کہ اگر ایک شخص وکٹم ہے, جیسے ہم FIR درج کرتے ہیں, تو FIR میں ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ ٹرامیٹک ہے, جیسے ابھی کہہ رہے تھے یہ, یا اس شوق میں ہے. ایسا نہیں دیکھا جاتا. اس کا رائٹ ہے فرسٹ انفارمیشن رائٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے والد کو, میرے بھائی کو, بہن کو جو بھی واقعہ ہوا ہے ان لوگوں نے کیا. پولیس کو فرض ہے کہ اس کو درج کرے اور اس کے بعد تحقیقات کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ گناہگار ہیں یا وہ لوگ ملزم ہیں یا مجرم ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو ٹینڈنسی ہے, تو میڈیا کے اندر جب یہ بات نکلتی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی, اور یقین کریں سلیم یہ بہت امپورٹنٹ مثال ہے کہ آج بھی بے نظیر بھٹو شہید کے جو ٹرائل ہے اس میں وہی لوگ ملوث ہیں جو پکڑے گئے تھے, لیکن ہم نے کتنا اس کو پھیلانے کی کوشش کی. جب تک ہم یہ کام کریں گے, اگر ہم حامد میر صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کو سیاسی مقصد کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ, یا اس سے کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد انصاف نہیں ملے گا, اور اس کا نقصان حامد میر کو, ہمارے ادارے کو اور ہم لوگوں کو ہوگا. تو گھناؤنا کردار اس حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں. نواز صاحب, آپ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا چینل کے سب سے امپورٹنٹ شہر اسلام آباد میں بیورو چیف ہے. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی کام کیا. ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا بے نظیر بھٹو شہید. یہ جو شہید, غدار, یہ الفاظ ہے, کیا یہ میڈیا کے الفاظ ہیں؟ کیونکہ ایک اعتراض ہم پہ کہ بھئی ہم فریق بن جاتے ہیں, ہم فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے میڈیا کا یہ رول بنتا ہے کہ ہم شہید کہیں, غدار کہیں, یہ رائے دے اس طرح کی. میڈیا ریفلیکٹ کرتا ہے پبلک اوپینین کو. اگر میجورٹی اوپینین جو ہے ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس کے بعد دوسری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی سے جب وہ یہ نیریٹو یوز کرتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اگر میں ان کے خلاف کھڑا ہو کے کہوں کہ جی یہ پیپلز پارٹی, PMLN, MQM, ANP سب غلط کہہ رہے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ کون شہید ہے کون غدار ہے, تو پھر میرا کردار گھناؤنا ہے. لیکن اگر میں میجورٹی کی اوپینین کو لے کے چل رہا ہوں تو یہ میرا فرض ہے. جی, آپ لوگوں سے مزید بھی گفتگو کرنی ہے, لیکن اس وقت سندھ کے وزیر اطلاعات جناب شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. شرجیل انعام میمن صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شرجیل صاحب, یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, یقیناً آپ بھی دکھی ہوں گے, لیکن ہم سب کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ پھر وہ پیچھا بھی کر رہے تھے, اور اتنا حساس علاقہ کراچی جیسے شہر میں, آج پرویز مشرف صاحب نے بھی وہاں پہ لینڈ کرنا تھا. ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اس وقت پولیس کہاں تھی؟ دیکھیں صافی صاحب, کچھ اسپاٹس ایسے ہیں کراچی میں جہاں پہ پولیس موجود ہوتی ہے, اور جہاں پہ پرماننٹ جو ہے چیک پوسٹ بھی ہوتی ہیں, اور ہماری پولیس موبائل بھی کھڑی ہوتی ہے. لیکن یہ اسپاٹ جن لوگوں نے بھی یہ بزدلانہ کارروائی کی اور یہ دہشت گردی کا ایک کھلا آج ایک مثال انہوں نے قائم کیا ہے, ان لوگوں نے وہ اسپاٹ چوز کیا جہاں پہ فورس نہیں ہوتی ہے. اور شارع فیصل وہ ایریا جس پہ ہر وقت میں سمجھتا ہوں ہر ایک منٹ پہ جو ہے 100 سے زائد گاڑیاں جو ہے وہ کراس کرتی ہیں ان اسپاٹس پر. تو یہ ایک بزدلانہ کارروائی تھی, لیکن جیسے ہی
इस कार्रवाई का इल्म हुआ तो पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया है और शाहिद हयात साहब की सरबराही में कमेटी भी बनाई है। और ये सिर्फ कमेटी की हद तक नहीं रहेगी, उसके बाद आईजी भी वहाँ आगा खान हॉस्पिटल पहुंचे थे, जो हमारे एडिशनल आईजी वो भी पहुंचे थे और फिर फौरी तौर पर मीटिंग भी हुई है। जो फुटेजेस कुछ उसके थ्रू भी मदद लेने की कोशिश की जा रही है। तो सब पूरी जो गवर्नमेंट है वो इस अफसोसनाक और जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है एक मुल्क के एक अजीम सहाफ़ी के ऊपर, उस पर पूरी कौम गमज़दा है। और गवर्नमेंट स्पेशली तौर पर इस वक्त जो है उनकी पूरे एफर्ट्स है कि हम इस केस को डिटेक्ट करें। जिस तरह इससे पहले भी केसेस जो हुए हैं उस पर कोशिश की है सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध पुलिस ने, तो उनको डिटेक्ट किया जाए। हम ये समझते हैं कि जो हामिद मीर साहब पर अटैक हुआ है ये पूरी पाकिस्तानी कौम पर अटैक हुआ है। और हामिद मीर साहब पर्सनली भी हम सबके एक बहुत अच्छे दोस्त और मैं समझता हूँ कि एक निडर सहाफ़ी ये समझे जाते हैं और हम सबकी दुआएं जो हैं उनके साथ है। लेकिन एक बीइंग मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो इस वक्त हरकत में है और इंशाअल्लाह ताला जो भी हमलावर थे उनके स्केचेस भी बनाए गए हैं। लेकिन अभी हम कुछ चीजें भी मजीद अभी नहीं बताना चाह रहे क्योंकि हम इस केस को एज ए चैलेंज करके हम इसको डिटेक्ट करना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कायम अली शाह साहब, सब लोग जो है सबने एक इसको एज ए टास्क लिया हुआ है और पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत के अहकामात हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि हर हाल में इन दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाना है। उस हरकत का अभी तक क्या नतीजा निकला है? कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ इब्तिदाई आप लोगों की क्या राय बन रही है कि किस तरह के लोगों ने हामिद मीर साहब को अटैक किया होगा? देखिए जी, इस वक्त मैं कोई भी बात इस तरह नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ इसमें जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस और हमारे दीगर इदारे वो इस कोशिश में है। कुछ इस तरह के क्लूज आहिस्ते आहिस्ते मिलना शुरू हुए हैं। लेकिन अगर मैं ऑन एयर किसी टीवी चैनल पे इस तरह की बात करूंगा तो मेरे ख्याल से उन दहशतगर्दों को हम कोई शय दे देंगे या उनको एडवांस में कोई इंटीमेशन हो जाएगी कि वो लोग राय फरार अख्तियार कर सकें। लेकिन इनको इंशाअल्लाह ताला कैफरे किरदार तक यही गवर्नमेंट पहुंचाएगी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी आपके टीवी चैनल के एक रिपोर्टर को शहीद किया गया, तो यही पुलिस की यही हमारे पास रिसोर्सेज थे, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन लोगों को सजाएं भी मिली हैं। तो ये हम अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हमेशा तनकीद करते हैं कि वो सिर्फ बातें करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार आपको इंशाल्लाह ताला हम ये आपको ये केस सॉल्व करके देंगे। शर्जील साहब, हामिद मीर साहब ने क्वेटा जाना था और इब्तिदाई प्रोग्राम के मुताबिक फिर उन्होंने कराची वहाँ से जाना था। कल उन्होंने अपना प्रोग्राम तब्दील कर लिया, आज वो आए, तो आपके पुलिस चीफ को या सूबाई हुकूमत के इदारों को भी उनकी आमद का इल्म नहीं था, लेकिन कातिलों को या हमला करने वालों को उनके पूरे प्रोग्राम का पता चल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग हमारे इदारों से और सिंध हुकूमत से ज़्यादा बाखबर और ज़्यादा ताकतवर हैं। काफी साहब, उनके बाद आपकी दुरुस्त है, क्योंकि जब मेरी एडिशनल आईजी साहब से बात हुई थी, मेरे पास कोई इंटीमेशन कोई रिपोर्ट थी कि हामिद मीर साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने यही बताया। हमें कोई इस तरह की इत्तला नहीं दी गई थी, वरना अगर हामिद मीर साहब यहाँ हमें इत्तला होता तो डेफिनेटली उनको उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते जिस तरह दीगर लोगों के लिए किए जाते हैं। और हमें हामिद मीर साहब एक छोटी शख्सियत नहीं है, एक मुल्क की एक बेबाक सहाफ़ी भी और एक बहुत बड़ी अजीम इंसान भी है। हामिद मीर साहब मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े आदमी है। बड़ा आदमी लोग किसी और टर्मिनोलॉजी के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं जो शख्स दिल का बड़ा हो, जिस शख्स में सच बोलने की हिम्मत हो, उसको हम, और जो शख्स अपने प्रोफेशन से शेयर हो, हम समझते हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी होता है। तो हम हामिद मीर साहब के लिए बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अगर हमें इस तरह की कोई रिपोर्ट जरूर होती तो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती, लेकिन ये चीज जो हमें गवर्नमेंट को पता नहीं थी, लेकिन अब जिन लोगों ने ये हमला किया उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन। जी बहुत शुक्रिया शर्जील नाम मेमन साहब। बहुत बड़ा आदमी महफूज नहीं है, तो पता नहीं आम आदमी का क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक ये जो आप जिस कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, तो ये भी कहा जाता है कि सहाफ़ी सिर्फ अपना हक मांगते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं, लेकिन अपने फ़राइज़ के लिए कोई कमीशन बनने नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमें कोई अपना भी ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, और बल्कि PFUJ ने तो इस हवाले से एक ज़ाब्ता अखलाक दिया भी हुआ है, और मज़ीद बनाने की अगर ज़रूरत है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। लेकिन हमारा इसमें ये एक हमेशा से ये स्टांस रहा है कि कोई भी ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बनाना हो तो उसमें अगर आप मेन स्टेक होल्डर्स यानी कि मीडिया के लोगों को और मीडिया की तंजीमों को शामिल नहीं करेंगे
تو وہ پھر صحیح طرح سے نہ بن سکے گا نہ امپلیمنٹ ہو سکے گا. اس طرح کی جو ہم نے کئی مرتبہ خود گورنمنٹ کو پیشکش کی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ضابطہ اخلاق اب موجودہ حالات میں بنانے کی کوئی ضرورت ہے تو بسم اللہ آئیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیے اور بٹھا کے ایک ضابطہ اخلاق بنائیں. دوسرا میں ایک تھوڑی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں. جو آفتاب صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ حامد میر پہ حملہ سب پہ حملہ ہے. اچھا اب اگر ہم یہ دیکھیں صورتحال, اگر میڈیا کا ہی ہم اپنا جائزہ لیں تو جیسے انصار عباسی صاحب نے بھی تھوڑا دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ صرف اپنے ادارے کے اگر کوئی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, باقی ادارے چینل ٹی وی اخبار اسے بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں. اچھا دوسرا اس میں ایک اور بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر 110 سے زیادہ صحافی مرڈر ہو چکے ہیں. ان میں سے 2 کے آپ کو بتایا کہ کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں. ٹھیک, یہ جو 2 فیصلے ہوئے ہیں یہ دونوں کے فیصلے ہونے میں ایک اہم پہلو یہ بھی تھا, یہ وجہ یہ بھی تھی کہ ان 2 کیسز کو پراپر طریقے سے پرسو کیا گیا, اس کی قانونی جنگ لڑی گئی, اس کے لیے چالان تیار کرنے کے حوالے سے ایک جدوجہد کی گئی, اس کو باقاعدہ مانیٹر کیا گیا. لیکن باقی کے کیسز میں دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. مثلا آج دیکھیں, آج موسیٰ خان کھیل کے اس کے فیملی کو یا اس کو کیوں نہیں انصاف ملا, یا پنجگور میں یا تربت میں یا مکران میں یا دادو میں کسی قتل ہونے والے صحافی کو کیوں. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم 4 دن شور مچاتے ہیں, چینلز بھی شور مچا لیتے ہیں, اخبارات بھی بول لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے فالو کرنا ہوگا. استاد الاساتذہ ہے لیکن حامد میر صاحب کے استادوں میں اور کلیگ میں شمار ہوتے ہیں. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. افتخار صاحب کیا کہیں گے آپ حامد میر صاحب پہ ہونے والے اس حملے سے متعلق؟ انتہائی افسوسناک, شرمناک. ہاں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, اگر تم اس کو پسند نہیں کرتے اور اس کی سوچ کو پسند نہیں کرتے تو پھر آ کے اس کو سامنے مقابلہ کرو. اس پہ ہتھیار اٹھانا اور اس پہ بارود استعمال کرنا کیا بہادری ہے تمہاری. ہمارے ساتھ جنگ کرنی ہے تو سامنے آگے کھڑے ہو کے بات کرو. جو ہمارا لاجک ہے نا اس لاجک کو چیلنج کرو. جو حامد میر کا لاجک ہے بلوچستان کے حوالے سے اس کو چیلنج کرو, اس کو ثابت کرو آگے اس کے دفتر میں کہ تمہارے پاس تعداد غلط ہے, تم غلط نام لے رہے ہو, تم غلط واقعے کی بات کر رہے ہو. یہ جرت کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کبھی اس کے گاڑی میں بم لگا دو اور کبھی ایسا میسج دو اس کو جس میں 9 گولیاں اس پہ چلوا دو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ مسائل کو حل کر رہے ہیں, مجھے بہت افسوس ہے. وہ مسائل کو حل نہیں کر رہے, مسائل کو الجھا رہے ہیں. اور جو جمہوریت ہے اس ملک میں اس کو سباٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ادارہ اتنا طاقتور ہو کہ ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ سوال اٹھایا جائے. مسئلہ سلجھایا کس طرح جا سکتا ہے افتخار صاحب؟ میں بہت سمپل سی تجویز دیتا ہوں کہ انٹر سروس انٹیلیجنس کے سربراہ سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمیں حامد پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کے نام اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے میں بتا دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ہر چیز ہماری ٹیپ کر رہے ہیں, آپ کو ہماری ہر بات کا علم ہے. تو پھر یہ بھی آپ کو علم ہوگا کہ حملہ کس نے کیا, حملہ کیسے ہوا. اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو ایم آئی بتا دیں. اگر ایم آئی نہیں بتا سکتی تو آئی بی بتا دیں. اگر آئی بی نہیں بتا سکتی تو اسپیشل برانچ کراچی کی بتا دیں. اگر یہ سب نہیں بتا سکتے تو پھر بہت خوفناک سوال اٹھے گا کہ یہ سب ادارے پھر کیا کر رہے ہیں. اچھا یہ مطالبہ ایک انڈیویجول نہیں, عام آدمی. آپ کا حامد میر سے اختلاف ہے جی. سلیم صافی صاحب, آپ سے, مجھ سے, سہیل وڑائے سے, یوسف علی کے ساتھ بیٹھ کے, احمد لیاقت ساتھ بیٹھ کے, کیا حامد نے اس خدشے کا اظہار آج کچھ مہینے پہلے نہیں کیا تھا؟ جی آپ ہمارے ساتھ تھے, ٹھیک تھے یا نہیں تھے آپ؟ جی بالکل تھا. اس نے خدشے کا اظہار کیا تھا نیم لے کے؟ جی بالکل کیا تھا. اچھا, اگر وہ خدشے کا اظہار کیا تھا اور یہ بات ان کے علم میں بھی ہوگی جن کے بارے میں خدشے کا اظہار کر رہا تھا, تو اب ان کی بھی کارکردگی کا ٹیسٹ آ گیا ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حامد پر حملہ کرنے والوں کی نشاندہی کر دیں. اور پھر ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ٹرائل کیا جائے. جی آسما شیرازی, یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی آپ طارق اقبال کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے کیپٹل ٹاک پہ حملہ جرگہ پہ, اور جرگہ پہ حملہ وہ خبرناک پہ, اور اس پہ حملہ اس پہ تو ہو سکتا ہے. بعض اوقات یقیناً ہم یہاں تک بھی آ جاتے ہیں کہ آسما شیرازی پہ حملہ سلیم صاحب اپنے اوپر بھی حملہ تصور کرتا ہے. لیکن
یہ کیا وجہ ہے کہ جیو پہ حملہ وہ ڈان پہ، ایکسپریس پہ اور اس پہ حملہ تصور نہیں کیا جاتا، یا ایکسپریس پہ حملہ جیو اپنے اوپر حملہ اسی طرح تصور نہیں کرتا؟ یہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا اور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بالکل شکریہ اس کوشچن کو پوچھنے کا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی رہی ہوں کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ سارے چینلز جیو کے علاوہ، میری بڑی ایسوسیشن رہی ہے اس چینل کے ساتھ، بڑی رسپیکٹ ہے اور اس کی بڑی مضبوط آواز ہے. جتنی اس کی مضبوط ہے باقی سب مل جائیں تو بھی شاید اتنی مضبوط نہیں ہوگی. لیکن جیو نے کبھی آن نہیں کیا دوسرے چینلز کے لوگوں پہ جب حملہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے اب اور باقی جو چینلز ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کریں گے اور کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں بھی کریں گے، ہم انڈیویجولز اپنے پروگرامز میں، حامد میر صاحب کرتے رہے اپنے پروگرام میں، اگر کسی بھی صحافی پہ حملہ ہوا ہے، حامد میر از دا فرسٹ پرسن جو اپنے پروگرام کے اوپر اس کے کی مذمت کریں گے اور اس کا نام لیں گے. بٹ یہ نہیں ہوا. ابھی ایکسپریس پہ دیکھیں، رضا رومی پہ ہوا، یا ایکسپریس کے 3 جو کارکن مارے گئے، بہت سارے چینلز نے نام تک چینلز کا نہیں چلایا. نہیں، چینل کا نام نہیں چلایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیو کبھی چھوٹا نہیں ہوگا، بہت بڑا چینل ہے یہ، اس کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے گا. ایشو یہ ہے کہ یہ اونرشپ ہم سب کو آپس میں لینی. اگر ہم لیں گے تو سب، ہماری مینجمنٹس بھی یہ بات مانیں گی کہ یہ جو کام کرنے والے ہمارے ساتھ لوگ ہیں یہ چینل سے بالا تر نہیں ہیں، یہ ایک صحافی برادری کا حصہ ہیں. ایک کے اوپر بات ہوگی، کل کو دوسرا آواز اٹھائے گا، دوسرے پہ بات ہوگی، تیسرا آواز اٹھائے گا، آواز سے آواز ملتی چلی جائے گی. اور جب آواز ملے گی تو وہ ایک بڑی اور اچھی آواز بن کے نکلے گی، اس کا اثر زیادہ ہوگا. تو میرا خیال ہے اگر جو چینلز نہیں بھی چلاتے، اور اگر چلایا جیو نے تو ہم شکر گزار ہیں، لیکن جو نہیں چلاتے ان کو چلانا چاہیے. رضا رومی کا ریسنٹ وہ ہے، مجھے خود بھی اس دن میری بھی جو ہے اپنے چیف ایگزیکٹو سے بھی بات ہوئی تھی، اور اس وقت ہم نے خبر بھی چلائی. باقی بھی اس سے پہلے ARY پہ جب ایک مرتبہ اس کے خلاف کیس کا وہ آیا تو میں نے خود ARY کو فون کر کے، اور میرے خیال میں اس وقت وہ سن بھی رہے ہوں گے، اس پہ کنڈیمنیشن کا بیپر بھی دے دیا، باقی سب چیزیں. چلو اگر یہ نہیں بھی کرتا، اب کرنا چاہیے، چلے اب کرنا چاہیے. مشکل وقت میں کم از کم ایسا نہیں ہوا ہے کہ جیو اس چینل کے یا اس ادارے کے خلاف مخالف کیمپ میں کھڑا ہو گیا. نہیں، وہ مخالفت کی آج دیکھیں کہ آج بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. نہیں، مخالفت کی بات میں نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اونرشپ لینی چاہیے صحافیوں کے نام کے اوپر. ہاں بالکل کر رہے ہیں، ان کو کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. جو جیو کی یا کسی چینل کو ٹارگٹ کر کے بات کرتے ہیں اس کو کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. یہ فیصلہ ہم اپنے ناظرین پہ چھوڑتے ہیں، مگر جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. لیکن جواد صاحب ایک یہ بات تو جنرل کہ دیکھیں زیادہ ذمہ داری بڑے کی بنتی ہے. اب جیو اگر بڑا بھی ہے تو اس معاملے میں بھی تو پہل بڑے نے کرنی چاہیے، جنگ نے کرنی چاہیے. تو کیوں یہ جو آسما شکایت کر رہی ہے کہ جیو ایسا نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتا؟ یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. ٹھیک، لیکن اب میں اس وقت جیو میں ہوں، ایز اے پروفیشنل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر خبر ہے، بدقسمتی سے اگر ہماری خبر بن گئی ہے تو اس خبر کو خبر کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. ابھی تک میرے نوٹس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. شاید یہ شکایت ایسی ہو کہ کہیں کم کیا ہو. رضا رومی کی آپ نے بات کی، ان کا ہم نے اس دن بیپر بھی لیا اور ان سے بات بھی کی. لیکن سلیم یہ کہیں زیادہ ڈیپر مسئلہ ہے. اس طرح ہم ایک ایکوزیشن میں جا کے شاید اس کا مسئلے کا حل نہ نکال سکے. پرابلم یہ ہے جو آسما بھی کہہ رہی ہے، جو ڈار نے بھی کہا، جو انصار بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک مقصدیت اور ایک یونٹی ہونی چاہیے. وال اسٹریٹ جرنل کے ڈینیل پرل کو جب مارا گیا، اس کے بعد وال اسٹریٹ جرنل نے اپنا پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. جی پرویز رشید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پرویز رشید صاحب، حامد میر صاحب کے خلاف گناہوں نے پہلو ہے، اس پہ آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا. صافی یہ تو سب جانتے ہیں کہ حامد آزادی صحافت کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے جن لوگوں نے جدوجہد کی ہے اس میں وہ صفحے اول پہ ہمیشہ شمار ہوتے رہے. لہذا ان پر جو کوئی بھی حملہ کرے گا وہ یقیناً ایک آزاد صحافت کا دشمن ہوگا، وہ آزاد عدلیہ کا دشمن ہوگا، وہ جمہوریت کا دشمن ہوگا. اور اگر آپ پاکستان کو ان 3 چیزوں سے محروم کرتے ہیں، صحافت کی آزادی سے محروم کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی سے محروم کرتے ہیں، جمہوریت سے محروم کرتے ہیں، تو پھر تو پاکستان کو ہی ختم کر دینے کے مترادف ہیں. اگر آپ یہ آزادیاں چھین لیتے ہیں تو جب یہ حملہ کیا جاتا ہے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو نہ صرف
جمہوریت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان کی بحیثیت ایک ملک کے بھی در پہ ہیں جو لوگ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ صاحب، پاکستان کے ان دشمنوں اور جمہوریت کے ان دشمنوں اور صحافت کے ان دشمنوں کو روکنے کے لیے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، اور خصوصاً اس واقعے سے متعلق حکومت کے ارادے کیا ہیں؟ ایک تو وزیر اعظم صاحب کو جیسے ہی یہ معلوم ہوا، ہم لوگ اسلام آباد میں تقریباً چلے جب، اور اس کے بعد لاہور میں لینڈ کرنے والے تھے جب اس واقعے کی علم ہوئی وزیر اعظم صاحب کو بھی، تو انہوں نے فوراً ہی ایک تو مجھے بھی ہدایت کی کہ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور ان کو تفصیلات بتاؤں، کیونکہ اس وقت تفصیلات زیادہ معلوم نہیں تھیں، لیکن جب تفصیلات سامنے آئی ہیں تو وزیر اعظم صاحب نے ایک تو کل اس پہ ایک اجلاس بلایا ہے جس میں اس واقعے پہ یقیناً غور کیا جائے گا، اور ہم ایک آزادانہ تحقیقات کی طرف بھی جائیں گے۔ ایک آزادانہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں انہیں بے نقاب کیا جا سکے، مجرموں تک ہاتھ پہنچایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صافی صاحب، یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ تو پاکستان میں نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے ایک طویل عرصہ ہوا ہے جس میں پاکستان بدقسمتی سے اس ایک گھناؤنے کھیل میں یا گھناؤنے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا جس پہ ان کے بھائی اور ایک سینئر جرنلسٹ نے براہ راست ایک ریاستی ادارے کو مورد الزام ٹھہرایا ہو۔ اس حوالے سے حکومت کے کیا ارادے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم تو ایک آزادانہ تحقیقات اس پہ کرائیں گے، اور ہم پابند ہیں کہ ایک آزادانہ تحقیقات جو ہے اس کی جائے۔ چونکہ میں خود حکومت کا حصہ ہوں، اس لیے میں اس پہ تبصرہ کرنے سے گریز کرتا ہوں کہ تبصرہ جو ہے وہ اس تحقیقات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن تحقیقات کا نتیجہ آنے سے پہلے کچھ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے میرے لیے کہ وہ تحقیقات کو متاثر کرے گا۔ لہذا اس پہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور اعلیٰ ترین سطح سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایسی تحقیقات ہونی چاہیے جس پر سب کا اعتماد بھی ہو، اور تحقیقات کرانے کے لیے جو بھی طریقہ کار وضع کیا جائے اور جو افراد منتخب کیے جائیں، جن کو ذمہ داری دی جائے، وہ ایسے ہوں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ لیکن پرویز صاحب، اس حوالے سے آپ ذمہ دار ہیں میڈیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور میڈیا کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ ان خدشات کا اظہار حامد میر صاحب کئی ماہ سے کر رہے تھے، آپ کے بھی ذاتی دوست ہیں، آپ سے بھی شیئر کیا ہوگا، پرائم منسٹر صاحب کے بھی ذاتی دوست ہیں، ان کے علم میں بھی لایا گیا ہوگا یقیناً، میڈیا پہ بھی وہ اس کا اظہار کرتے رہے کہ مجھے ان لوگوں سے تھریٹ ہے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا، جو الزامات لگائے تھے، اس حوالے سے کیا حکومت نے ان لائنز پہ کچھ تحقیقات کی تھی، اور اس کے کیا اگر کی تھی تو کیا نتیجہ سامنے آیا؟ حامد میر صاحب کے الزامات بھی بنیاد تھے یا کہ نہیں کچھ اور تھا؟ دیکھیے، میں اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا کہ کسی قسم کی بھی جو تفصیل ہے وہ تو غالباً میرے ساتھ کبھی اس طرح تفصیل تو شیئر نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے کسی کا نام لیا ہو۔ ان جرنل ضرور بات کی جاتی تھی، اور وہ تو بہت سے حلقوں کی جانب سے باتیں کی جاتی ہیں اس طرح کی، لیکن کوئی پرٹیکولر نام لے کے تو انہوں نے کبھی کوئی شکایت تو درج نہیں کرائی تھی۔ یہ ضرور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی تنظیم کو جس کے سے کو انہوں نے آگاہ کیا ہے، لیکن حکومتی اداروں کو کسی چیز سے تفصیل سے انہوں نے آگاہ کیا ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر ان کی سیکورٹی کے انتظامات تو کیے گئے ہوئے تھے۔ اب یہ جو ان کا کراچی آنا ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کراچی جانے کو کسی کو اطلاع اس کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن اگر ان کا کراچی آنا جو ہے وہ حکومتی اداروں کے اگر علم میں تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ انہیں ایئرپورٹ سے بحفاظت وہ لے جاتے جہاں پہ ان کو پہنچایا جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں تو اب جیسے تحقیقات سامنے آئیں گی اسی سے نتائج کو اخذ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ پرویز رشید صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ عباسی صاحب
بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, بہت سارے سوالات جمع ہوئے ہیں, اس لیے سوال کرنے کی وجہ پہلے جو کچھ گفتگو ہوئی اس سے متعلق آپ جو کچھ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز رشید صاحب, میں نے جو کہا نا کہ ہمارے جنگ گروپ کے 2 مینجمنٹ کے بڑے امپورٹنٹ لوگوں کو بہت سیریس تھریٹس ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں, انہوں نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا, پرائم منسٹر نے آج تک جواب تک نہیں دیا. میرے بارے میں 2-3 دفعہ ابھی ریسنٹلی سٹوری چھپی نا, یہ انفارمیشن منسٹر نے خبر تو پڑھی ہوگی نا, اور ظاہر ہے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے, انفارمیشن منسٹر تک نے یعنی پوچھا تک نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ انکوائری کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پروب کریں گے, یہ کریں گے, یہ تو حالت ہے, اور پھر آگے کا کیا ہوگا سب یہ جو ہے نا یہ بالکل ویسے ہی باتیں. تو باقی دیکھیں جو اقبال صاحب بات کر رہے تھے نا ہمارے خبرناک کے جو جی ہاں, انہوں نے بیسیکلی ان سے میرا خیال ہے مسٹیک یہ ہوئی کہ انہوں نے 4 پروگرامز کا نام لیا جیو کا. اب آسما ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, ظاہر ہے جس وقت آپ بات کریں تو آپ کو ڈفرینٹ چینلز کی بات کرنا میرا خیال یہ ضروری بات ہے, بیکاز اگر چینلز یا ان کی مینجمنٹ آپ کو ڈیوائڈ کر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں نہیں. ابھی میں سن رہا تھا, ابھی آسما دیکھیں کیسی زبردست باتیں انہوں نے کی, میں نے خود سنا, مختلف چینلز کے لوگوں کو, طلعت کو میں نے سنا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں پرنسپلز کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ جی میں انصار عباسی کو چوری کی بنیاد پہ مجھے پکڑا گیا تو یہ آزادی صحافت کا کیس بن گیا, ناٹ ایٹ آل. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پرنسپلز کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ویسے ڈویژنز ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ اس چینل سے, یہ اس چینل سے, یہ اس چینل سے. اور بالکل یہ بات صحیح ہے کہ چینلز ڈپینڈنگ اپون چینل ٹو چینل, اگر ہمیں فرض کریں اس چینل میں کسی کو مار پڑ گئی تو دوسرا چینل اس کو کم دکھائے گا, کچھ بالکل نہیں دکھائیں گے. ہمارا بھی یہی رویہ, ہم بھی اتنا انصاف نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ پرنسپلز کی بنیاد کے اوپر ہمیں لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ایک چیز ایڈ کروں گی آپ کی اجازت سے کہ یہ جو عباس صاحب نے بات کی کہ مستقل ٹویٹر پہ عباس صاحب لکھ رہے ہیں کہ اپنے کالمز میں بھی لکھ رہے ہیں کہ ہمیں تھریٹس مل رہے ہیں. مجھے بھی بہت سے لوگ کنوے کرتے ہیں کہ آپ کا نام بھی تھریٹ لسٹ پہ ہے, ہٹ لسٹ پہ ہے, آپ بھی کریں. اچھا آپ جو گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, بتائیں ہم ان سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں اچھا کوئی ریٹرن دے دیں آپ ہمیں, کوئی تھریٹ آئی ہے وہ بتا دیں. اور ہم اور جی تو مجھے بتائیں, یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ بھائی آپ کے لیے ہم نے یہ کالز ریسیو کی ہیں یا یہ بات ہے, تو وہ ہمیں پروٹیکشن. ایک چھوٹی سی اور بات, آفتاب صاحب نے یہ جو کہا نا ٹراما کی بات کی, جی ٹراما میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس طرح کی بات کرتا ہے. دیکھیں ہم یہ بات نہیں کر رہے, یہ سب لوگ, یہ تو حامد میر نے خود کہا کہ یہ لوگ نامینیٹ کیے. سو یہ تو اس کا اس انسیڈنٹ سے پہلے کی بات. اچھا ایک یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی میڈیا کے اس وقت ایجنڈے ہیں, غیر ملکی ایجنڈے پہ آپ لوگ چل رہے ہیں, تو اس لیے وہ ملک کے اندر مختلف اداروں کی طرف سے بھی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں, اور کچھ لوگ جو بالکل ایک نیتی حب الوطنی کے جذبے میں میڈیا کو نشانہ بناتے ہیں. دیکھیں ہمارے 2 کام ہیں, ایک بیسیکلی ہم نے لوگوں کو انفارم کرنا ہے, اور دوسرا ہمارا کام اوپینین میکنگ کا بھی ہے. اوپینین میکنگ آپ جو کہہ رہے تھے نا آپ رانا کو کہ آپ نے یہ بات کیوں کر دی, بھائی وہ اوپینین میکر بھی تو ہے نا, اور یہاں پہ ہم اپنے اوپینین دینے کے لیے بیٹھے ہیں. سو آپ کا اوپینین دیں. میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی کہے جی کہ آپ اس کے ایجنٹ ہیں, اور کہتے ہیں لوگ مجھے تو یہودیوں کا ایجنٹ بھی بنایا گیا, سو اٹ ہارڈلی میٹرز. آپ کو صدقے دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جو الزام لگاتے ہیں لگانے دیں. افتخار صاحب نے ہمیں لیٹ بھی جوائن کیا ہے, وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی افتخار صاحب. میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا بھی اوپینین لے لیا جائے. اگر آپ نے مجھے بٹھایا ہے کیمرے کے آگے جی فرمائیے, کو خراب کیا تو پھر میرا بھی اوپینین کس چیز میں لے لیں. لگتا ہے یہ آپس میں آپ بات کر رہے ہیں, اور یہی پرابلم ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم کچھ لوگوں کی تو بات کرتے ہیں, کچھ لوگوں کی نہیں کرتے ہیں. اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں میڈیا اونرز کی غلطی ہے کہ انہوں نے پابندی لگائی ہے. صرف میڈیا اونرز نہیں, اخبارات میں خبر اٹھا کے دیکھ لو, ایک لکھا ہوتا ہے ایک مقامی اخبار کا صحافی, ایک مقامی ٹی وی کا اینکر. تو یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے, مالکان کو بھی اس معاملے میں اکٹھا ہونا پڑے گا. ٹھیک, اگر ہم مارے جاتے رہیں گے تو پھر مالکان کا بھی معاملہ کچھ خراب ہی رہے گا, کیونکہ آفٹر آل ہم ہی ہیں جو ان کو خبر دے رہے ہیں, اور ہم ہی ہیں جو ان کی سکرینز کے اوپر آ رہے ہیں. تو مالکان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے باہمی اختلافات کو ختم کریں. اور یہ جو جنگ اب نئی شروع ہونے والی ہے پاکستان کے اندر, اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم جنگ ہے, کیونکہ جمہوریت اور میڈیا ان دونوں کا اکٹھا چلنا غالباً کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کر رہا, ان کو پسند نہیں آ رہا. تو مالکان کو بھی اب اس میں سٹینڈ کو لینا چاہیے. مالکان کی جو اپنی انجمن ہے ان کی میٹنگ کل بلائیں, اور بلا کے طے کریں کہ فیوچر میں
ان ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے, کیا ہمارا ایس او پی ہوگا سارے ٹیلی ویژنس کا, اور کیا اگر حکومت کا رسپانس اچھا نہیں آتا تو کیا ہم سب حکومت کا رویے کے اوپر کوئی فیصلہ کریں گے, نہیں کریں گے؟ احتجاج کا کہ جوائنٹ ایک احتجاج ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں گزارا ہوگا کہ آج حامد ہے تو کل پھر ابصار بھی ہوگا, پھر انصار کا تو نام پہلے میں سن رہا ہوں اور نورانی کا بھی نام میں سن رہا ہوں تھریٹ لسٹ میں, اور آسما کہتی ہے کہ یہ بھی تھریٹ لسٹ میں, تو باقی بچے گا پھر کون؟ جی اللہ انصار کو بھی, آسما کو, ڈار صاحب کو بھی, رانا جواد صاحب کو بھی, اور میڈیا سے وابستہ تمام لوگوں کو, وہ لیفٹ کے ہیں, وہ رائٹ کے ہیں, وہ لبرل ہیں, وہ کنزرویٹو ہیں, وہ جو بھی ہیں, ان کو بھی محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اور پاکستان کے ہر شہری کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور آئیے سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست, ہمارے بھائی, کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر صاحب کو صحت کاملہ نصیب کرے. اللہ کرے وہ جلد از جلد اسی کرسی پہ بیٹھ کے آپ سب سے مخاطب ہو, اسی جرأت کا, اسی بہادری کا, اور ہمارے ساتھ اسی اختلاف کا اظہار کرے جو وہ اس حملے سے پہلے کرتے رہیں. میں بالخصوص ایک بار پھر ماؤں سے التجا کروں گا کہ وہ ان کی مکمل صحتیابی کے لیے دعا کریں. آپ سب کا اور جن لوگوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا, ان سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.